بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہے عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہودی سیدھی راہ پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب۔ اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات، تو اب اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ نجران کے عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اثناء کلام میں یہود نے کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب بالکل باطل ہے، اور نصارہ نے بھی جواباً کہہ دیا کہ یہود کا حق و صداقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں، اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی انگنت شہادتیں موجود ہیں تو اب نصارہ کس منہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ غرض یہ کہ راستی کا دامن دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب، اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات۔ بتوں کے پجاری، آگ اور ستاروں کے پرستار بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ بھی اپنے سوا سب کو گم کردہ راہ یقین کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام پاک کا، اور کوشاں ہو ان کی ویرانی میں، انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے، یعنی صرف زبانی دعووں کو رہنے دو، اپنے عمل کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، حقیقت نمایاں ہو جائے گی۔ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ تیتس کے ساتھ یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر لشکر کشی کی اور بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا اور اس کی پرشکوہ عمارت کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ بھلا جس کا عمل یہ ہو کیا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق کا علمبردار کہے؟ کفار مکہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے مدتوں روکے رکھا۔ کیا ان مشرکین کو زیب دیتا ہے کہ ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کریں؟ مقصد یہ ہوا کہ وہ دعویٰ جس کے ثبوت کے لیے عمل صالح کی گواہی نہ ہو وہ توجہ کے قابل نہیں۔ یہ حکم عام ہے، جو ایسا کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے، کسی زمانے یا کسی قوم کے ساتھ اس کی تخصیص کی ضرورت نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے۔ دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی تو چند سالوں میں ظاہر ہو گئی۔ کفار مکہ کا اقتدار ختم ہو گیا، یہود جلا وطن کر دیے گئے، اور عیسائی مملکتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور آخرت کا عذاب بھی ان قریب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ:
اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہی ذات خدابندی ہے، بے شک اللہ تعالی فراخ رحمت والا خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 کی تفسیر۔ منتشر افراد تب قوم بنتے ہیں جب ان میں یکجہتی ہو، اور یکجہتی تب پیدا ہوتی ہے جب ان کا کوئی مخصوص مرکز ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک خاص قبلہ مقرر فرما دیا۔ رفتہ رفتہ قوموں میں یہ خیال جڑ پکڑتا گیا کہ یہ سمت کسی اپنی ذاتی خصوصیت اور خوبی کے باعث قبلہ بنائی گئی۔ اس آیت میں ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے کہ جہتیں اور سمتیں سب اللہ کی ہیں، مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، سب اس کی پیدا کی ہوئی اور اسی کے زیر نگی ہیں۔ اگر کوئی جہت قبلہ بنائی جاتی ہے تو کسی ذاتی خصوصیت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بنائی جاتی ہے۔ پورب پچھم سے تمہیں کیا سروکار، تم اس کے حکم کے بندے ہو۔ نیز اگر مشرق قومیں سورج کی پرستش کرتی تھی اور مشرق اس کے طلوع کی سمت ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کے تقدس کی قائل تھی، اور بعض فرقے مغرب کو مقدس مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہت پرستی کے اس صنم کو بھی پاش کر دیا اور فرمایا یہ جہت از خود کچھ بھی نہیں، ان کی حقیقت بس اتنی کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور اسی کا حکم ان میں جاری ساری ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 116۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ترجمہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے اپنا ایک بیٹا، پاک ہے وہ اس تہمت سے، بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 116 کی تفسیر۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یقین کرتے، نعوذ باللہ۔ اس آیت میں ان عقائد فاسدہ کی تردید ہے۔ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پہنائیوں میں جو چیز ہے، نوری ہو یا ناری، خاکی ہو یا فلاکی، بے جان ہو یا جاندار، حقیر ہو یا عزیز، سب پر اس کی مملوک ہونے کی مہر لگی ہے، اور ہر چیز بلا استثناء اس کے حکم کے سامنے سر افگندہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ترجمہ۔ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 کی تفسیر۔ نیز سے ہست کرنے، عدم محض سے موجود کرنے کو عربی میں ابداع کہتے ہیں، یعنی نہ پہلے اس کا کوئی مادہ ہو، نہ نمونہ، اور نہ بنانے کے آلات موجود ہوں۔ اس ایک لفظ سے رد ہو گیا ان لوگوں کا، مثلاً آریہ سماجی وغیرہ، جو کہتے ہیں کہ روح بھی ہمیشہ سے موجود ہے اور مادہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ صرف یہ کیا کہ ایک ماہر کاریگر کی طرح مادے کے مختلف اجزاء کو ایک خاص تناسب سے باہم ملا دیا اور رنگا رنگ چیزیں نمودار ہو گئیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف صانع ہی نہیں بلکہ بدیع ہے، اس نے آسمان اور زمین کو محض اپنے ارادے سے بغیر کسی سابق مادے کے پیدا فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ ترجمہ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ خود اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے، ان کی سی بے سر و پا بات، ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے، ان کی سی بے سر و پا بات۔ یہاں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی مقصود ہے کہ اگر یہ کافر روشن معجزات اور واضح دلائل کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں
جس سے آپ دلگیر ہوں، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اس آیت کے پہلے حصے میں ان ندانوں کے دو مطالبوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ خدا خود ان سے کلام کرے یا انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائے جس کے بعد شک کی گنجائش نہ رہے۔ پہلی بات تو توجہ کے لائق ہی نہیں، اس لیے اس کا جواب تک نہ دیا۔ دوسری بات کے متعلق فرمایا کہ تم تو صرف ایک نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو اور ہم نے تمہیں بے شمار فیصلہ کن نشانات دکھائے ہیں، اور پھر بھی تم باطل پر اڑے ہوئے ہو۔ ان کھلی نشانیوں کے بعد تمہیں اور کس نشان کا انتظار ہے جسے دیکھنے کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 119۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ترجمہ: بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے حبیب حق کے ساتھ رحمت کی خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119 کی تفسیر۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کی ذات ہے، جو آپ کی ہمہ صفت موصوف اور باکمال ہستی کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے، انہیں کوئی اور معجزہ یا دلیل کیوں کر راہ ہدایت دکھا سکتی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگے ان کے دین کی۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی۔ یہ جو معجزات اور آیات دکھانے کی طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں، اس سے ان کا مقصد قبول ایمان نہیں، یہ تو صرف حجت بازیاں ہیں۔ وہ تو صرف اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے باطل کو قبول کر لیں، جو ناممکن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے، یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے، تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ خزائن العرفان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ: جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔